بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آخر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس موقع پر ایسا کیوں کیا ہے؟ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا نام لے کر اور اس کے بعد دیگر ممالک کے سربراہان کا نام لے کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کیوں کی؟ ایک ایسے وقت میں جب معاملات ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں، جب ایران کے ساتھ ڈیل ہوتی نظر آ رہی ہے، اسی وقت دوبارہ جنگ کی بات کیوں کر دی؟ پہلے سے بڑی جنگ کی بات کیوں کر دی ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پر، ٹروتھ سوشل پر ایک لمبی چوڑی پوسٹ ڈال دی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی معاملات تو آگے بڑھ رہے ہیں، ڈیل ہو جائے گی، اگر نہیں ہوئی تو پہلے سے بڑی جنگ ہوگی۔ پھر انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان سے لے کر دیگر سربراہان کی بات کی، عرب ممالک کے دیگر سربراہوں کی بات کی، اور پاکستان کے فیلڈ مارشل آرمی چیف کی بات کی، عاصم منیر صاحب کی بات کی، اور پھر کہا کہ ان ممالک کو ابراہم ایکارڈ میں آ جانا چاہیے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے تحت جو ملک اس میں آئے گا، اس کو سائن کرے گا، جس میں متحدہ عرب امارات یہ کام کر چکا ہے، دیگر چند ممالک ہیں، تو وہ نہ صرف یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کریں گے، اور موجودہ حالات میں ہی جہاں فلسطین کو مانا ہی نہیں جاتا، اس کو الگ ریاست نہیں مانا جا رہا، ان پر ظلم ہو رہا ہے، جو ہے جیسے ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، کچھ بھی ہے، بس آپ اسرائیل کو مان لیں۔ صرف یہی نہیں، اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات، سفارتی تعلقات، ثقافتی تعلقات، سارے تعلقات آپ ان سے قائم کر لیں۔ اور اس کو ابراہم ایکارڈ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جی یہ تینوں ریلیجن، تینوں مذاہب، جس میں جیوز ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مسلمان، یہ تینوں مذاہب، ان کے ماننے والے، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر جڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جی اس کو ابراہم ایکارڈ کہہ کر کہ جی ایسا معاہدہ ہے کہ سارے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور وہ اس معاہدے کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، اسرائیل کے ساتھ تعلقات نارملائز کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ کیا کچھ اس میں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ کیوں ایک نیا کام شروع کر دیا ہے ایک ایسے موقع پر جہاں سب کی توجہ ایران کی طرف تھی؟ یہ نیا معاملہ کیا چھیڑ دیا ہے؟ جبکہ پاکستان کی پوزیشن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک بڑی واضح ہے کہ جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں مل جاتا، ان کی آزاد ریاست نہیں ہو جاتی جہاں پر اسرائیل نے قبضہ کیا، تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم کبھی نہیں کرے گا۔ جب سے پاکستان بنا، ہمارے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ بات کی تھی۔ علامہ اقبال سے لے کر آج تک ہمارا موقف یہی رہا ہے، ریاستی موقف یہی رہا ہے۔ تو ٹرمپ کو یہ پتہ تو ہوگا یہ ایسے نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے کچھ اشارے دیے کہ جی کچھ ایک دو ملک تو چلے چھوڑ دیں، باقی ممالک تو یہ کرنا پڑے گا، کرنا ہوگا۔ کس چیز کے بدلے؟ ایران کے ساتھ معاہدے کے بدلے۔ واہ، یعنی اس میں ان کا فائدہ ہے، ہم کوششیں کر رہے ہیں، تو ایران کے ساتھ جیسی معاہدہ ہو تو آپ ابراہم ایکارڈ کو بھی مان لیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے سے سارے تعلقات بھی بنا لیں۔ یہ اب ٹرمپ دباؤ ڈال رہے ہیں ممالک پر۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران امریکہ معاہدے کے ساتھ ہی مسلم ممالک کو ابراہیمی معاہدے کا حصہ بن جانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں ٹروتھ سوشل پر، جو ان کا اپنا سوشل پلیٹ فارم ہے، اس پر کہا ہے ایران کے ساتھ مذاکرات میں اچھی پیش رفت ہو رہی ہے، یا تو ایک بہترین معاہدہ ہوگا یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، اور اس صورت میں جنگ دوبارہ شروع ہو سکتی ہے جو پہلے سے بھی زیادہ شدید ہوگی۔ ٹرمپ نے کہا کہ کوئی بھی فریق جنگ نہیں چاہتا، اسی لیے امریکہ ایک جامع معاہدے کی کوشش کر رہا ہے۔ ہفتے کے روز سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان، متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید، قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی، قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن ال ثانی، پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، اردن کے شاہ عبداللہ دوم اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے تفصیلی بات چیت کی ہے۔ جی ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں نے ان سب سے تفصیلی بات کی ہے۔ اپنی گفتگو کے دوران میں نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اس پیچیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے کی گئی تمام کوششوں کے بعد کم از کم یہ ضروری ہونا چاہیے کہ تمام ممالک بیک وقت ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ واہ جی واہ۔ اور اس میں ثالثوں کا بھی انہوں نے کہہ دیا، جس میں ظاہر ہے پاکستان ہے، کہ یہ سارے ممالک جو ایران امریکہ معاہدے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ سارے ممالک یہ تو کریں نا کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ایک معاہدہ ایران سے کر رہے ہیں، تو ساتھ ہی ابراہیمی معاہدے پر بھی آ جائیں۔ کمال ہے جی۔ ٹرمپ نے کہا ان ممالک میں سعودی عرب، قطر، پاکستان، ترکیے، مصر اور اردن شامل ہیں، جبکہ متحدہ عرب امارات اور بحرین پہلے ہی اس معاہدے میں شامل ہیں۔ یہ 2020 میں ہی شامل ہو گئے تھے، اس وقت ہی یہ ممالک شامل ہو گئے تھے، اور یہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کی بات ہے، اس وقت 2020 میں ہی یہ ممالک شامل ہو گئے تھے، یو اے ای اور بحرین، پھر مزید بھی کچھ ممالک آگے بڑھے تھے۔
ٹرمپ کے مطابق ممکن ہے کہ ایک یا دو ممالک کے پاس معاہدوں میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو جسے قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ تر ممالک کو اس تاریخی معاہدے کا حصہ بننے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اب یہ جو بات کی ہے نا کہ ایک یا دو ممالک کے پاس معاہدوں میں شامل نہ ہونے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے جسے قبول کیا جا سکتا ہے، یہاں کوئی گنجائش انہوں نے رکھی ہے کہ ایک دو ممالک تو ہیں جن کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن باقی کو تو شامل ہونا چاہیے۔ پہلے انہوں نے کہا جی سارے شامل ہوں، پھر ایک دو کے لیے گنجائش رکھ دی۔ اب ظاہر ہے کہ ان کو پتا ہوگا کہ پاکستان اس طرف نہیں آ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے، ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، اور پاکستان تو بھرپور کوششیں کر رہا ہے معاہدہ کرنے کی، معاہدہ کروانے کی۔ تو اب میں امبیرس بھی کر رہا ہوں نام لے کر فیلڈ مارشل کا، پاکستان کا۔ تو ایسے لگتا ہے کہ ٹرمپ نے جان بوجھ کے شوشہ چھوڑا ہے، کیونکہ وہ غیر مقبول ہو رہے ہیں، اور اس طرح کی ڈیل جس طرح کی وہ چاہتے تھے، جس کے لیے وہ انٹر ہوئے تھے اس جنگ میں، سارا کچھ انہوں نے کیا، وہ تو نہیں ہوتی نظر آ رہی۔ تو اس لیے اب کسی اور طرف بھی لگا دیا جائے تاکہ لوگ معاہدے کی اتنی بات ہی نہ کریں۔ تو اس طرف اب یہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جائے، جبکہ یہ ممکن کم از کم پاکستان کے لیے تو نظر نہیں آتا۔ خیر یہ اب ایسے ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہے، ایک وہ ہوتا ہے نا اسموک اسکرین جس کو کہتے ہیں، کہ دھیان اس طرف بٹ جائے، وہ بھی ایک کوشش نظر آتی ہے۔ سعودی عرب و قطر کو فوری طور پر اس معاہدے پر دستخط کرنے چاہیے، ان کے نام بھی لے دیے انہوں نے، شکر ہے اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے، لیکن قطر سعودی عرب یہ تو فوری طور پر دستخط کرے نا جی۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو انہیں اس معاہدے کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بری نیت کی علامت ہوگی۔ ان ممالک کو اسپیسیفائی کر کے قطر اور سعودی عرب کو یہ بھی کہہ دیا نہیں کرو گے تو تمہاری بری نیت ہے، اس کا مطلب ہے یہ خود ہی فیصلہ سنا دیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ مذکورہ رہنماؤں سے بات چیت کے دوران یہ بھی واضح ہوا کہ وہ اس بات کو اعزاز سمجھیں گے کہ جیسے ہی ہمارا معاہدہ طے پاتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کو بھی ابراہیمی معاہدے میں شامل کیا جائے، اور یہ واقعی ایک غیر معمولی بات ہوگی۔ اب اس میں آپ دیکھیے گا کچھ ممالک کی وضاحتیں بھی آ جائیں گی کہ جی بالکل ایسا ممکن ہی نہیں ہے، جب تک فلسطین کا فیصلہ نہیں ہوتا، وہ آزاد ریاست نہیں ہوتی، ہم کیسے مان لیں؟ یہ کام شروع ہو جائے گا، ابھی دیکھیے گا۔ اچھا، امریکی صدر نے کہا ہے کہ لازمی طور پر مطالبہ کرتا ہوں کہ تمام ممالک فوری طور پر ابراہیمی معاہدے پر دستخط کریں۔ ٹرمپ نے اپنے نمائندوں کو ہدایت کی کہ فوری طور پر اس عمل کا آغاز کریں اور ان ممالک کو اس تاریخی ابراہیمی معاہدے میں شامل کرنے کے عمل کو کامیابی سے مکمل کریں۔ لیں جی، یہ ہے اس وقت ٹرمپ کی پلاننگ، یہ ان کی طرف سے اب یہ کہا جا رہا ہے۔ امریکہ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا تو جوہری معاملے پر 60 روز میں مذاکرات ہوں گے، یہ ایران نے کہا ہے۔ ابھی دیکھیے نا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک عبوری معاہدہ ہونے جا رہا ہے کہ باقی معاملات پھر اگلے 60 دن میں طے کرنے کی بات ہے، کہ پہلے یہ معاہدہ ہو جائے ایک عبوری، اور پھر باقی چیزیں آگے جا کر دیکھی جائیں گی۔ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ پاکستان سمیت 14 ممالک کی نام نہاد صومالی لینڈ کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں سفارت خانہ کھولنے کی مذمت، یعنی ایک طرف پاکستان ممالک میں شامل ہے کہ جو ایسی باتوں کی مذمت کر رہا ہے کہ جی بیت المقدس میں سفارت خانہ یہ کھولنے کا اگر کوئی کہہ رہا ہے تو غلط ہے، یعنی یہ حصہ ہونا چاہیے آزاد فلسطین ریاست کا۔ تو اس وقت میں اگر ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے آپ کو سے عرض کیا نا کہ یہ محض پریشر ٹیکٹکس نظر آ رہے ہیں اور ڈائیورٹ کرنی ہے ایک سوچ، یہ اس طرف معاملہ جاتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کوئی ہمیں زیادہ اور کوئی بات نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی ایک پیشگوئی ہے کہ سب سے پہلے ٹرمپ اس چیز سے پیچھے ہٹیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ایرانی معاہدہ تو ہو جائے، ورنہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ایرانی معاہدہ ایسے جیسے شرط لگا رہے ہیں کہ تب ہوگا یا ہم تب دستخط کریں گے، اس معاہدے کو تب مانیں گے جب یہ سارے ممالک ابراہیمی معاہدے میں بھی آ جائیں، اسرائیل کو تسلیم بھی کرنا ہے، پھر ہم ہی کریں گے۔ تو اسرائیل لابی کو بھی خوش کرنا ہے انہوں نے، وہ سب بھی کرنا ہے، لیکن وہ اس سے پیچھے ہٹیں گے سب سے پہلے۔ آپ دیکھیے گا باقی جب چیزیں ہوں گی نا، ایران کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو اس میں جو شرائط ہوں گی کہ یہ کرنا پڑے گا، اس میں جو شرط وہ سب سے پہلے پیچھے ہٹائیں گے۔ اچھا چلیں ابراہیمی معاہدہ اس پر بعد میں آ جائیں گے، آپ پہلے امریکہ ایران معاہدے پر ہی آ جاتے ہیں، یا آپ نے ہرمز والے معاہدے پر آ جاتے ہیں، اس طرف آ جاتے ہیں۔ آپ نوٹ کیجیے گا سب سے پہلے وہ اس چیز سے ہٹیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔